سب سے پہلے آپ ان مولوی صاحب کی چھوٹی سی کلپ سن لیجیے۔ آج بھی وہابیوں کے ساتھ کھانا ہے، آج بھی مسجد کے ساتھ پیالے ہیں۔ یہ تو مولاناؤں کا جھگڑا پتا چلے گا قبر میں، مرنا سب نے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ سب نے چکھنا ہے۔ جواب دینا، مجھے مت جواب دو۔ بولے حضرت ہمارے پاس آئے، وجہ یہ ہے، اس وجہ سے۔ اب مجھے آپ خود ہی سوچ سمجھ کر بتلائیے کہ ایسے مولویوں، ایسے عالم اور ایسے ممبر پر چڑھنے والے اور مصلی پر چڑھنے والے عالم جب ہوں گے تو کیا وہ معاشرے اور سماج کو جوڑیں گے؟ کیا وہ اخلاقیات اور دین سکھائیں گے؟ کیا وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دیں گے؟ کیا وہ نبی کے اعلیٰ اخلاق پر بات کریں گے؟ کیا وہ صحابہ اکرام کے کردار پر بات کریں گے؟ کیا خدا کی رحمت وہ بتائیں گے؟ ایسے لوگ صرف اور صرف نفرت کا بیج بوئیں گے، امت مسلمہ کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے لوگ سلام کلام کرنا بند کر دیں گے، رشتے داریاں ختم کر دیں گے، لوگ ایک دوسرے کے مرنے جینے میں جانا بند کر دیں گے، یہاں تک کہ لوگ نماز جنازہ میں کاندھا دینا بند کر دیں گے۔ اس شخص کا پیغام اور اس شخص کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ ان صفوں میں جو بھی ایسا مسلمان ہے جو اپنے آپ کو وہابی کہتا وہ نکل جائے۔ بھائی آپ دیوبندی ہو یا آپ بریلوی ہو یا آپ وہابی ہو یا آپ اہل حدیث ہو، آپ شیعہ ہو یا سنی ہو، یا آپ کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے یا آپ کا عقیدہ ہے، عقیدہ تو کوئی قرآن سے ثابت نہیں، عام طور پر حدیث سے ثابت نہیں، یہ تو ہماری عبارات میں الٹ پھیر کرنے کی وجہ سے یا الٹ پھیر کر کے غلط سمجھنے یا اچھا سمجھنے کی بنیاد پر عقائد کو ہم نے گھڑا ہے۔ لیکن ان باتوں میں یہ تو صداقت اور حقیقت نہیں۔ اب یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمان بھی دیکھیں گے، غیر ایمان والے بھی دیکھیں گے۔ اب غیر ایمان والوں پر کیا تاثر پڑے گا؟ ان لوگوں پر کیا تاثر پڑے گا جو مذہب اسلام سے متاثر ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہیں، مذہب اسلام سے متاثر ہیں، کہ جب وہ مذہبی نما ایک ایسا شخص دیکھے گا جو بظاہر مسلمان نظر آ رہا ہے بلکہ عالم دین نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی زبان میں اتنا زہر اور آگ بھری ہوئی ہے، یہ تو اپنے ہی قوم کے لوگوں کو جلا کر راکھ کرنے کا کام کر رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ایک ہو جاؤ۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سارے بھائی ہیں، آپس میں اگر اختلاف ہو بھی جائے تو تیسرا اس میں بیچ میں پڑے اور اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب ہمارے درمیان، ہماری امت کے درمیان، ہماری قوم کے درمیان اس بات پر بحث ہو رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں اس بات پر مناظرے ہو رہے ہیں، ان باتوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان باتوں پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ آیا نماز میں ہاتھ یہاں پر باندھنا ہے، یہاں پر باندھنا ہے، یہاں پر باندھنا، یعنی سینے پر باندھنا، ٹونڈی پر باندھنا، یا پھر یوں سمجھ لیجئے ٹونڈی سے بھی نیچے باندھنا، یا باہر ہاتھ باندھنی نہیں ہے۔ ارے عقل کے ہوش لو، ناقل کے ہوش لو، تمہارا دشمن سازشیں کر رہا ہے، پلاننگ بنا رہا ہے تمہارے ہاتھ توڑنے کی، بلکہ تمہارے ہاتھ کاٹنے کی، تمہارے فرقے پھرقے کرنے کی اور تمہیں کمزور کرنے کی، اور تم آپس میں لڑ رہے ہو، جبکہ قرآن کریم کی واضح آیت ہے کہ جب تم آپس میں لڑنے لگو گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی، اور تمہاری ہوا ایسے نکلے گی کہ تمہارا رعب، تمہارا دبدبا، تمہاری وحشت اب کسی کے دل میں باقی نہ رہے گی، بلکہ لوگ تمہیں بڑے ہلکے میں لیں گے، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے، لوگ تمہارے اوپر کمنٹس کریں گے، لوگ تمہیں طعن و تشنیع کریں گے، لوگ تمہارے اوپر تنقید کریں گے، اور تمہارے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر اور اس نفرت کا زہر اگلنے کی وجہ سے آپ پہلے سے اتنے ہی کمزور ہیں کہ اگر آپ کو دشمن مارنے آئے، دشمن آپ کو پیٹنے آئے تو آپ کس سے بچنے کی امید رکھتے ہیں؟ کون آپ کو بچائے گا؟ وہ طبقہ بچائے گا آپ کو جس طبقے کو پہلے ہی آپ کافر اور مشرک کہہ چکے ہیں؟ وہ طبقہ بچائے گا آپ کو کہ جنہیں آپ نے رشتہ داریاں اور تعلقات اور ساری حدودیں ختم کر دی، وہ لوگ کہ جنہیں آپ نے نماز جنازہ سے اٹھا کر بھگا دیا، جن کے ہاتھ کا کھانا اور پینا تم نے حرام بتلا دیا، جن کو مسجد میں گھسنا یا جن کی مسجدوں میں جانا آپ نے حرام بتلا دیا، جن کے ذبیحہ کو تم نے حرام بتلا دیا۔ تو ایسی صورت میں پھر جب آپ کو ٹارگیٹ کیا جائے گا اور آپ کو نشانہ بنایا جائے گا اس نیت سے کہ آپ مسلمان ہو، تو اس صورت میں آپ امت مسلمہ کے کون سے گروہ کو پکارو گے؟
کون آئے گا تمہاری مدد کے لیے؟ یاد رکھنا مسلمان صرف تمہیں غیر مسلم صرف تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، غیر مسلم صرف تمہیں مسلمان سمجھتے ہیں، یہ تو ہم مسلمان ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے بلکہ کافر اور مشرک سمجھتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کے امتیوں، تمہارے چہروں پر تو اللہ کے حبیب کی داڑھی ہے، تمہارے سروں پر تو ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، تم تو اللہ کے گھر مسجدوں کے امام ہو، تم تو نائبان رسول ہو، تمہاری زبان اتنی گندی، تمہارا لہجہ اتنا سخت، تمہارا انداز بیاں اتنا کڑالو۔ بھئی منکر نکیر کے بارے میں، قبر کے بارے میں، اللہ کی رحمت کے بارے میں ہم جانتے ہی کیا ہیں؟ یہ تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کے بندے کا معاملہ ہے۔ ہم جس کو کافر اور مشرک سمجھ رہے ہیں، اللہ ہو سکتا ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ آخری حالت کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی پوری زندگی کفر پر گزری ہو، گمراہی پر گزری ہو، نفاق پر گزری ہو، اور اللہ رب العزت نے آخری ایام میں یا آخری لمحات میں اس کو ہدایت دے دی۔ میں اس کا مطلب یہ نہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ گمراہی کی زندگی بسر کرو، کفر و شرک کی زندگی بسر کرو، یا نفرت کی زندگی نہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آخری حال کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے، یا پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، لیکن آپ اللہ کے رسول سے کیسے واسطہ اور کیسے تعلق رکھیں گے؟ اب تو وحی کا سلسلہ نہیں ہے، اب تو کوئی پیغمبر نہیں آنے والے، اب تو آپ کے اوپر کوئی فرشتہ نہیں آنے والا، تو پھر آپ کسی کو کفر کا، کسی پر نفاق کا اور کسی پر گمراہی کا فتویٰ لگاتے ہیں، یہ فتوے آپ کے کسی حد تک مناسب نہیں ہے۔ اور ایسے عوام سے بھی میں کہنا چاہوں گا، ایسے علماء کو آپ ممبر پر نہ بٹھائیں، ایسے علماء کو آپ مصلوں پر نہ چڑھائیں۔ یہی ہیں جو آپ کی قوم کی بربادی کی وجہ ہیں، یہی لوگ ہیں جو دراصل امت مسلمہ کو توڑ کر رکھ دیا، انہی ایسے لوگوں نے بیج بویا ہے۔ لہذا آج ہماری جو ویڈیو کا مقصد ہے، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایک امت بننا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امت بنانے کا خواب تھا، سارے صحابہ کا ایک امت بنانے کا خواب تھا، اہل بیت کی ساری قربانیاں ایک امت کے بنانے کا۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی تھی، یہ امت کو ایک امت بنانے کا خواب تھا۔ لہذا اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے، اس خواب کی ہمیں تعبیر بننا ہے، اس خواب کو حقیقت کے سانچے میں ڈھالنا ہے، اور ہمیں ایسے لوگوں سے یوں سمجھ لیجیے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، اور اپنے مسلمان بلکہ سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ برتنا ہے۔ البتہ کسی کا اخلاق کیا ہے، کسی کا کردار کیا ہے، کسی کا نظریہ کیا ہے، اور کسی کا عقیدہ کیا ہے، یہ اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ۔ ہاں، آپ ایک دائرے میں رہتے ہوئے دلیل رکھ سکتے ہیں، اس کے سامنے بحث بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن احترام اور اکرام اور آپ کی زبان کا خلوص اور آپ کے دل کا خلوص ہونا ضروری ہے۔ اگر ہاں آپ حقیقت میں چاہتے ہیں امت کے اندر اصلاح ہو، اگر آپ چاہتے ہیں اتفاق ہو، اگر آپ چاہتے ہیں لوگ گمراہی سے بچے، تو سب سے پہلے آپ اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنی زبان کو درست کریں، اور دلیل کی روشنی میں بات کریں، اور اس کے بعد اگر کوئی آپ سے اختلاف رکھتا ہے تو یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، آپ نے حق بات اور سچ بات پہنچا دی ہے۔ بہرحال ہماری جانکاری کو اور ان جذبات کو اور اس پوری تقریر کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں، اور جو مولوی صاحب نے یہ باتیں کہی ہیں ان کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایک امت بن کر ایک خواب دیکھنا ہے ہمیں، یہی ہماری حقیقت ہے۔ اگر اس حقیقت سے ہم منتشر ہو جائیں گے تو پھر مجھے وہی شعر یاد آ رہا ہے کہ اگر ایک ہو تو بدل ڈالو قسمت، اور اگر منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ شاید اس شعر کے پڑھنے میں مجھ سے گڑبڑ ہوئی، آپ کمنٹ